مسلمانوں، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ کا بیان ہے کہ آپ ساری رات نوافل میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتی تھیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں پوری رات سجدے میں رہا کرتی تھیں۔ آپ نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ طلوع فجر کے قریب مصلی پر بیٹھی اونگ لے لیتی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی تو گھبرا کر پکارتی، گھبرا کر کے آنکھ کھلتی تو پکارتی، اے نفس تو کب تک سوتا رہے گا؟ جاگ، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تو ایسا سوئے گا کہ ہنگامہ محشر تک تجھے کوئی نہیں جگائے گا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت رابعہ بصریہ ہیں، پوری رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، پوری رات جاگ کر کے اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتی رہتی۔ میرے پیارے مسلمانوں، وصال کے وقت تک حضرت رابعہ بصریہ کا یہی معمول رہا کہ آپ کی انگنت کرامات سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ سو رہی تھیں، چور آیا اور آپ کے کپڑے اٹھا کر چلتا بنا، مگر اسے گھر سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ دکھائی نہیں دیا، اور اسی شش و پنج میں تھا، حیرت میں تھا کہ مجھے راستہ کیوں نہیں مل رہا ہے، بڑا پریشان ہو رہا ہے، جدھر کو بھی جاتا اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، غیب سے کیا آواز آئی؟ کیا ہوا؟ اگر محب سو رہا ہے، محبوب تو جاگ رہا ہے، اگر بندی سو رہی ہے تو پروردگار اس کا رب تو جاگ رہا ہے۔ انسان نیت اسی میں ہے کہ کپڑے رکھ کر تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرات محترم، وہ چور نے کپڑے رکھ دیے، جیسے ہی کپڑے رکھنا تھا اسے راستہ دکھائی دینے لگا اور نکل کر کے چلا گیا، تو پتہ چلا کہ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو کسی صالحہ نے خواب میں دریافت کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میرے اوپر بڑا کرم فرمایا ہے اور مجھے کرم سے نوازا ہے۔ جس جبے کا تم نے مجھے کفن دیا تھا اسے عرش کا پرچم اللہ نے بنا دیا ہے، اس کو عرش کا پرچم بنا دیا گیا ہے، اور فرشتے اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو